وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الفلق کی تلاوت حضرت قبلہ قاری صاحب سے آپ نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سورت فلق مدنی ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد قرآن شریف کی آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ یہ دونوں سورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں، ان کا سبب نزول بھی ایک ہی ہے، اور ان کو نام بھی معوذتین کا اکٹھا دیا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی سورتیں، 2 سورتیں۔ اس سورت اور اس کے بعد والی سورت، ان دونوں کا شان نزول اور ان کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں جس طرح وقت گزارا، اس پر ہم وقتاً فوقتاً پہلے اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جو دشواریاں، امتحانات، مخالفتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری دشواریوں کے مقابلے پر جس طرح تحمل کا مظاہرہ فرمایا، وہ سب کچھ کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ مدینہ شریف میں ہجرت کرنے کے بعد اس قسم کی مخالفتوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو مکہ کے پرانے دشمنوں نے مدینہ کے لوگوں کو بھی پیغام بھیجا کہ ہمارے بندے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ذرا الفاظ دیکھیے، یا انہیں ہمارے حوالے کر دو یا پھر ہماری دشمنی مول لینے کے لیے تیار رہو۔ تو ان کو بھی قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کے اندر مکہ کے اندر رہنے والے دشمنوں نے تھریٹ کیا۔ یہ پچھلے لوگوں کی طرف سے ابھی تک امتحان جاری تھا، اور خود مدینہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان میں ایک گروہ منافقین کا کھڑا ہو گیا۔ یہ بات اہم ہے کہ مکہ شریف میں منافقوں کا وجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنگت اور آپ کے ساتھ وفا کو نبھانا یہ کسی منافق کے بس کا کام ہی نہیں تھا۔
اور خاص طور سے جب ہجرت کرنا پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر مال، جان، زمینیں اور اولادیں اور بیویاں تک چھوڑ کے آنا یہ کسی منافق کے بس کا کام نہیں تھا۔ تو اس حقیقت سے بڑی بات واضح ہوتی ہے کہ مکہ میں منافقین کا وجود نہیں تھا، اور جتنے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، ان کا یہ سارا کردار صاف بتا رہا ہے کہ ان کے اندر منافقت تو دور کی بات ہے، منافقت کا نشان اور شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ ان کی ڈونیشنز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفائیں اور مال، جان، اولاد اور بیویاں قربان کرنا، یہ ان کے عدم نفاق کا واضح ثبوت ہے۔ اور ایک اور بات اس کے ساتھ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ پورے قرآن میں بھی جہاں جہاں منافقین کا ذکر ہے وہ صورتیں مدنی ہیں، مکی نہیں ہیں۔ سورۃ بقرہ کے ابتدا میں منافقین کا ذکر ہے تو سورۃ بقرہ مدنی ہے، اور سورۃ منافقون قرآن کے اندر موجود ہے وہ سورۃ مدنی ہے۔ تو اور اچھی طرح کنفرم ہو گیا کہ جتنے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، ان کے اوپر کوئی انسان، کوئی محقق، کوئی اپنے دماغ کا توازن درست رکھنے والا بندہ منافقت کا الزام ثابت نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں منافقین نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر سے دوستیاں اور عین موقع پر بے وفائیاں۔ جنگ احد کے اندر عبداللہ بن ابی منافق عین موقع پر میدان جنگ میں سے ٹوٹل 1000 تعداد تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لشکر کی، تو ان میں سے اپنے وہ 300 بندے توڑ کر واپس لے کے چلا گیا۔ یہ بر وقت منافقت ہے اور بر وقت بے وفائی ہے۔ تو یہ لوگ پہچانے گئے کہ منافق ہیں، اور یہ ایک نیا موڑ تھا جہاں مخلص اور منافق کی شناخت ہوئی۔ اس وقت جو 700 بندے رہ گئے تھے جنگ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا نفاق ثابت کرنا ناممکن ہے، اور وہ جو 300 بندے واپس آ گئے تھے ان 300 افراد نے ثابت کر دیا کہ وہ 300 منافق تھے، باقی حضور کا ساتھ چھوڑ کر واپس نہ آنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر میدان جنگ میں ڈٹ جانے والے، وہ منافقت کے عیب سے بری اور پاک لوگ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ ہجرت کر کے جو آئے، اور ان 700 افراد میں کون شامل تھے؟ وہ عشرہ مبشرہ تھے، خلفائے راشدین تھے، چاروں یار تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی تھے۔ منافقوں نے اس قسم کی بے وفائیاں، مختلف قسم کے پروپیگنڈے، ان کے ساتھ ساتھ ایک حتمی حربہ یہاں تک کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف مختلف طریقوں سے عملیات اور جادو کا بھی سہارا لیا۔ پہلے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مخلص صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے، تو جب تک مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، منافقوں نے یہی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان کی اولاد جادو کے ذریعے باندھی ہوئی ہے، ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، یہ جب پیدا ہوئے تو مدینہ کی سرزمین میں مسلمانوں کا سب سے یہ پہلا بچہ تھا جس کے پیدا ہونے سے ہر طرف مبارک بادیوں کی لہر دوڑ گئی، اور یہودیوں کی وہ ساری افواہیں اور پروپیگنڈا خاک میں مل گیا۔ اب اسی طرح کی حرکتیں کرتے کرتے، یہ میں بہت سے ان کے حربے بتا رہا ہوں، بالآخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا وار کرنے کی کوشش کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، اس لڑکے کو استعمال کر کے اس کے تھرو مدینہ کے ایک یہودی لبید بن اعصم، الف عین صاد میم، اعصم، اس یہودی نے
اس لڑکے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ کنگھی مبارک اور اس کنگھی مبارک میں لگے ہوئے آپ کے منہ مبارک، بال مبارک وہ حاصل کیے اور ان میں اپنا کچھ عمل کر کے گرہیں لگا کر ایک کھجور کے کچھ پردوں کے اندر چھپا کے، مخصوص طریقہ ہوتا ہے ان جادوگروں کا، اس کے مطابق آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور بال مبارک اس عمل کے بعد ایک خشک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا کر چھپا دیے۔ اس کی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر کسی قسم کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوا جس سے آپ کے فرائض نبوت کے اندر خدا نخواستہ کوئی خلل آیا ہو۔ آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر مکمل مضبوط رہے اور فرائض نبوت کما حق کو سر انجام دیتے رہے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی کسی پیچیدگی سے یکسر محفوظ رکھا۔ ہاں، جسمانی طور پر جس طرح بخار، سر درد وغیرہ ہو جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا محض جسمانی اثر ضرور ظاہر ہوا، اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ بخاری، مسلم اور بہت ساری کتابوں کے اندر اس واقعہ کی تفصیل موجود ہے، اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ تمام علماء نے متفق کے طور پر اس چیز کو مسرح طریقے سے واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صحت پر اس کا اثر ہوا تھا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا، ادروائز بھی بخار ہوئے، آپ کو سر مبارک میں درد ہوا۔ سر کا درد نبیوں کی تکلیف ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، آپ کے سر مبارک میں سے خون بہا، آپ کو شدید زخم آیا جنگ احد میں، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر بھر کے لاتے تھے، اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخم مبارک کو دھوتی تھیں، حتیٰ کہ خون نہ رکا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک زخم کے اندر کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھری گئی، جس سے وہ خون تھم گیا اور رک گیا۔ تو اس قدر جسمانی تکلیفوں کا ہونا حتیٰ کہ نبیوں کی شہادتیں تک ہوتی رہی ہے، یہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے۔ تو اسی حد تک اس کا اثر تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چیز محسوس فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم سے دعا فرمائی، شفا کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ عطا فرمائیں۔ اب یہ ساری ڈیٹیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5765 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5703 5703 ان حدیثوں کے اندر موجود ہے، جس کا میں نے اپنے لفظوں میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ حدیثیں عربی میں ہیں، لمبی حدیثیں ہیں، میں نے شارٹ کرنے کی غرض سے آپ کے سامنے اس کا نچوڑ اور ان کی سمری پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دو صورتیں عطا فرمائیں تو ان دو صورتوں کو نازل ہونے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً شفا عطا فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی تو آپ نے ساری ڈیٹیل، ساری بات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس فرمائی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت اور گھریلو اخلاق تھا کہ آپ اپنی بہت سی چیزیں اپنے زوجہ مطہرہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے وہ جو کنگھی اور بال وغیرہ، وہ جو جادو کے وہ جو ان کے آلات تھے ان لوگوں نے جو استعمال کیے تھے، ان کو آپ نے جلا کیوں نہیں دیا اور باہر نکال کر سر عام اس بات کو اوپن کیوں نہیں کیا اور اس مجرم کا نام ظاہر کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین دیکھیے، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی اور میں نے
اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگوں کے اندر فساد کو بھڑکاؤں اور کسی برے آدمی کی برائی پبلک میں ظاہر کروں. تو یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی ایک بہت عظیم مثال ہے. یہ اختصار کے ساتھ ان دو صورتوں کے نزول کی حد تک ان سے فائدہ لینا، اللہ نے جو ان کو نازل کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا عطا فرمائی، یہ اس کو ان صورتوں کے نزول کا پس منظر اور ان کا فیضان، اس حد تک یہ بات تو کلوز ہوئی. اب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مطلق دم کرنا، صورت کوئی بھی ہو، یہ جو پڑھ کے پھونکا مارا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کننا نرقا فی الجاہلیت، ہم جہالت کے زمانے میں بھی دم کرتے تھے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیفا ترا فی ذالک، آپ کیا حکم فرماتے ہیں کہ ہم دم کرتے رہیں؟ فقال آرد علیہ رقاکم، جو کچھ پڑھ کے پھونکتے ہو نا وہ میرے سامنے پیش کرو، وہ مجھے سناؤ تم پڑھتے کیا ہو. دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، دم کرنے میں اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس کے اندر شرک نہ ہو. یعنی ایسے الفاظ نہ ہو کہ کسی بت کا نام لے کے دم کر رہے ہو، کسی اللہ کے دشمن کا نام لے کے دم کر رہے ہو، اللہ کے سوا کسی کو اللہ اور خدا اور معبود قرار دے کر تم دم کرتے پھرو، اس کی اجازت نہیں ہے. مجھے اپنے الفاظ سناؤ. دیکھیے سوال بتا رہا ہے کہ پرانی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے نئے طریقے سے ریکمینڈ کروانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تاکہ کسی قسم کا شک ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ ایسی چیزوں کو برقرار رکھا ہے جن کے اندر کوئی گناہ یا شرک کی بات نہ ہو، یا ان سے منع نہ کر دیا گیا ہو، اللہ نے ان کو منسوخ نہ کر دیا ہو. اور خاص طور سے شرک کے بارے میں ایک پوائنٹ اچھی طرح سامنے آ گیا کہ شرک اللہ کو، اللہ کے محبوب کو سب ناپسندیدہ چیزوں میں زیادہ ناپسند ہے. اور دم کے حوالے سے بھی یہ نقطہ سامنے آ گیا کہ دم اس وقت تک جائز ہوتا ہے، دم اٹ سیلف منع نہیں ہے جب تک اس کے اندر الفاظ غلط نہ ہوں. یہ جو لوگ آج کل طرح طرح کے دم کرتے پھرتے ہیں، انتر منتر کالی کلنتر، اور یہ جادو اور دم میں فرق ہی نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. جادوگری، ابھی جس طرح آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی جس نے یہ سازش سارا کام یہ کرتوت کیا تھا وہ یہودی تھا. اور یہ بات بڑی پکی اور کنفرمڈ ہے کہ اس وقت تک یہودی یا یہودی ذہن کے لوگ جادو کے میدان میں بہت تیز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ جادوگری کو اولیائی سمجھتے ہیں، ولایت سمجھتے ہیں، بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں. اور یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ہر جائز ناجائز کام کے لیے جادو کر گزرتے ہیں. یہ لوگوں کی اولادوں پر جادو کر دیتے ہیں، لوگوں کے دینی معاملات میں جس بندے کو ایکٹیو دیکھتے ہیں اس کے خلاف جادو سے کام لیتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ اقدام اٹھانے سے خدا کا خوف نہیں کیا، وہ کسی عام آدمی کے بارے میں کیسے خدا کا خوف کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ لوگوں کو قتل کرنے اور مار ڈالنے تک کے لیے جادو کرنے سے باز نہیں آتے. اور یاد رکھیے حدیثوں میں آتا ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا شرعی اور قانونی سزا کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے. تو جس کی سزا دنیا میں قتل ہے، اگر دنیا میں قانون کی
گرفت سے بچ بھی گیا تو آخرت میں اپنی تیاری کر لے۔ اس قسم کے عاملوں، اس قسم کے جادوگروں اور اس قسم کے پھوکے مارنے والے ظالموں کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے سخت تنبیہ ہے۔ جادو کے بارے میں تفصیلات قرآن کے بعض دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں۔ ہاروت ماروت کے حوالے سے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کے حوالے سے بھی، اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے نزول کے حوالے سے بھی میں نے اختصار کے ساتھ اشارے دے دیے ہیں۔ ہم ان کی تفصیل میں جائیں تو یہ مضمون بہت طویل ہو جائے گا، لیکن سمجھداروں کے لیے یا تھوڑا بہت مطالعہ رکھنے والوں کے لیے جو صرف اور صرف علماء کی اچھی گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہنٹس کافی ہیں۔ میں یہودیوں کی عادت بتا رہا ہوں کہ یہ جادو کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کے ہم خیال لوگوں کی عادت بتا رہا ہوں، یہ بھی جادو کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دینا مناسب ہے کہ یہ جو پھونک مارنا ہوتا ہے، یہ جادوگر بھی، اب قرآن کی آیت موجود ہے من شر النفاثات فی العقد، تو جادوگرنیاں بھی پھونکے لگاتی ہیں، لیکن اسی طرح اہل اللہ بھی جادو کا توڑ جب کرتے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کر بھی پھوکا لگاتے ہیں۔ تو پھوکے کا جواز میں بتا رہا ہوں کہ پھوکے کے اندر اگر بری تاثیر ہم تسلیم کرتے ہیں تو اچھے پھوکے کی اچھی تاثیر بھی تسلیم کرنا پڑے گی۔ اور یہ جو نظر لگ جاتی ہے، العین حق، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ بخاری، مسلم اور بہت سی دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حقیقت موجود ہے۔ سورۃ نون والقلم کی آخری 2 آیتیں نظر بد کا علاج کرنے کے لیے ایک مانی ہوئی اللہ کی رحمت اور اللہ کا کلام ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ مختصر سا دم ہے یہ، اگر ایک بار پڑھ کے پھونکا مارا جائے، پھر 2 بار پڑھ کے پھونکا مارا جائے، پھر 3 بار پڑھ کے پھونکا مارا جائے، جسٹ 1 منٹ کا یہ کام ہے۔ اللہ کے فضل سے جس کو نظر بد لگی ہو اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ نظر بد کے اور کئی علاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ حدیث منقول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا علاج کیا اور نظر کا اتارا مخصوص طریقے سے فرمایا۔ یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پھونکا مارنا اور یہ دم کرنا، اس میں ایک جہت یہ ہے کہ کسی کی نظر بد اگر لگ سکتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نظر خیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ برے بندے کی نظر کام کر سکتی ہے تو اللہ کے ولی کی، اللہ کے نبیوں کی نظر وہ بھی کام کرتی رہی ہے، پھر مان لینا پڑے گا۔ اور پھوکے کی بھی یہی مثال ہے کہ جادوگرنیوں کے پھوکے کام کر سکتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے پھوکے بھی پھر کام کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق پھونکا لگایا ہوگا نا۔ ہم تو چھو کر کے پھونکا لگاتے ہیں، تو اللہ کی شان جو ہے اس کے مطابق اس نے پھونکا لگایا۔ تو اللہ نے پھونکا لگایا، اللہ نے روح پھونکی، تو یہ نفخ کا لفظ ہے، وہاں پر نفخ پھونکے کو کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پھونکا صرف جادوگروں کا نہیں، اللہ کا اپنا بھی ایک پھونکا ہے اور اللہ کے پیاروں کا بھی اچھے اور حق کے کاموں کے لیے پھونکا ہے، جو برے پھونکے کا برعکس ہے، اس کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ قیامت کے قریب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، یہ بھی پھونکا ہے۔ اب یہ جو بندہ سانس لیتا ہے یہ بھی نفخ، یہ بھی نفس، ملتے جلتے معنی ہیں دونوں کے۔ یہ سانسوں کو انفاس کہا جاتا ہے۔ تو بندے کا سانس اندر باہر آتا اور جاتا، یہ کیا؟ یہ بھی پھونکے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شان کے لائق
روح پھونکی قیامت کے دن، یعنی وہ انسانیت کی ابتدا تھی اور وہ اس دنیا کی انتہا ہوگی، وہ بھی پھونکا ہوگا. اور انسان جب دنیا میں مرتا بھی ہے تو اس وقت بھی اس کی پھونک ہی نکل جاتی ہے. تو غور کرتے رہیے، وہ ایک الگ بات ہے. کوئی بھی محقق، کوئی بھی مفسر اس پہ اپنے طریقے سے غور کرتا رہے، لیکن جو ہم نے پورا پھونکوں کا اسکیچ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ماننا پڑے گا کہ پھونکے میں کچھ راز ضرور ہے، اور اس کے اوپر دنیا کی ابتدا، انتہا اور دنیا کے درمیانی معاملات کا بہت بڑا دار و مدار ہے. تو اس ضمن میں یہ بات پھر کیسے قابل انکار ہو سکتی ہے کہ برے پھونکے جادوگروں کے اور اچھے پھونکے اللہ والوں کے یہ بھی پھر تسلیم کرنا پڑیں گے. اسی طرح دم کرنے کے جواز پر میں نے ایک حدیث جو پیش کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اپنا دم میرے سامنے پیش کرو، میں اسے چیک کروں گا، اگر شریعت کے مطابق ہوگا، اس کے اندر شرک نہیں ہوگا تو میں اس کو الاؤ کروں گا. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا فی سفر. یہ لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا اردو میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنے لگا. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. بخاری شریف میں حدیث نمبر 5749 5749 اور مسلم شریف میں 5733، ترمذی شریف میں 6064 اور ابن ماجہ میں 2156 اور بہت کتابوں میں گویا یہ حدیث موجود ہے اور بالکل ایتھینٹیکیٹڈ اور ایکوریٹ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک دفعہ سفر پر تھے تو عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. رات آ گئی، صحابہ کرام نے ان لوگوں سے میزبانی کی درخواست کی کہ ہمیں رات ٹھہرنا پڑ گیا ہے، آپ ہمیں مہمان کے طور پر اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیں. ان لوگوں نے انکار کر دیا. جب صحابہ کرام ان کی مہمانی کے انکار کے بعد ان کے گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے کہ چلو جیسے کیسے اپنے طور پہ رات گزار لیتے ہیں، تو اس قبیلے کے سردار بابا جی کو، ایک بابے کو سانپ نے ڈس لیا. ان کے ایک آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ باہر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس ضرور کوئی دم ہوگا، اور تم لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، اب وہ دم پتہ نہیں کرتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن ریکویسٹ تو کر کے دیکھو. وہ گئے کہ ہمارے بابے کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ اس کو دم کر سکتے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم تو کرتا ہوں، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، اب ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم تم سے کچھ ڈیمانڈ کریں. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 30 بکریاں چاہیے. 30 اور بعض کتابوں میں 40 کا عدد ہے، یہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو حدیث میرے سامنے ہے اس میں ایک ریوڑ کا ذکر ہے. ظاہر ہے 10 سے زیادہ بکریاں تو اسے ریوڑ بھی کہا جا سکتا ہے، اور 30-40 بکریاں تو ریوڑ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بکریوں کا ریوڑ چاہیے، بابا تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دم کرو، ہم بکریاں دے دیں گے. اس صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، بابا ٹھیک ہو گیا، بکریاں وصول کر لی گئیں. اور اس صحابی نے باقی صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم ان بکریوں کو آپس میں تقسیم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کنفرم نہ کر لوں کہ ہم نے جو کیا ہے غلط تو نہیں کیا. دیکھو یہ وہی بات آ گئی کہ دم کرنے کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے کہ دم کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں، تو فرمایا جب تک شرک نہ ہو جائز ہے. تو یہاں پھر ایک نیا کیس ہے. صحابہ کرام نے جا کر پوچھا، اس صحابی نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس صورت میں ہمارا وہ بکریاں لے لینا، ان کو آپس میں تقسیم کر لینا درست ہے یا نہیں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل لگی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ ہاں تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ عرض کہ حضور سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. تو فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ واقعی یہ دم ہے. اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے، شفا دینے والی سورت. تو آپ نے دل لگی فرمائی کہ ٹھیک کیا ہے، بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھنا، کیونکہ دم تو حضور نے سکھایا تھا نا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں کسی اس قسم کے ضدی آدمی سے جب اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا ہو تو ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کا ایسے لوگوں سے کچھ وصول کر لینا جائز ہے. لیکن اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ہم دین پڑھانے کے لیے پیسے فکس کر لیں، تقریر کرنے کے لیے پیسے فکس کر لیں. یہ اور صورتحال تھی اور اس سے ہمارا یہ استدلال کچھ اور ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. تو یہ ایک دلچسپ حدیث ہے اور بہترین خوبصورت واقعہ ہے. اور سورۃ فاتحہ کی شان اور پھونک مارنے کا جواز، دم کرنے کا جواز، اور اس قسم کے لوگوں سے پیسہ یا مال بکری وغیرہ وصول کر لینے کا جواز، یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے. یہ حدیث میں نے آخری دو صورتوں سورۃ فلق اور سورۃ الناس ان کے دم کی مزید تائید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بات ہو رہی ہے. اس قسم کی سند آتی ہے تو یہ ہستی مراد ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فزع احدکم فی النوم فليقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین. لمبی حدیث ہے، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں سے جب کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یوں کہا کرے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے کامل کلمات کے ذریعے، اس کے غضب اور سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کی چھیڑ خانی سے، اور اس سے کہ وہ شیاطین حاضر ہوں. جب وہ یہاں تک دعا پڑھ لے گا وَأَن يَحْضُرُونَ تک، تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا. عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے وہی جو اس حدیث کے راوی ہیں. ایک اور یہ ایڈیشنل چیز ہے، ان کی اولاد میں سے جو بالغ ہو جاتا اور جو بالغ نبی ہوتا تو اسے آپ یہی دعا سکھاتے تھے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی. اور اسے ایک کاغذ پر لکھ کر، ایک نئی چیز، پہلے تو دم کی بات ہو رہی تھی نا، اب کاغذ پر لکھتے تھے پھر اسے اس بچے کے گلے میں لٹکا دیتے تھے تعویذ بنا کر. تو یہ جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اعوذ کے لفظ سے، یہ آذ یعوذ یہ اس کا مادہ ہے، تو اسی سے تعویذ کا لفظ بھی نکلا ہوا ہے. تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا. تو اس کو لکھ کر جب گلے میں لٹکایا جاتا ہے تو اس کو ایک ہماری ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس میں اس کو تعویذ کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ تعویذ ان صورتوں کے ناموں سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے. تو ایک صحابی کا عمل اس حدیث کے اندر مذکور ہے کہ وہ کو لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے اس دعا کو. یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 6696 ہے، 6696. ابو داؤد میں حدیث نمبر 3893 ہے. ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3528 ہے. اور یہ جو لفظ بلفظ ہم نے پڑھا ہے یہ ترمذی سے لیا گیا ہے اور اس کی سند اتھینٹیکیٹڈ ہے، حدیث صحیح. اب تک ہم نے دو باتیں ڈسکس کی.
ان دونوں صورتوں کے نزول کا پس منظر کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دم کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ دو چیزیں ڈسکس کی۔ اب تیسری چیز ہے پرٹیکولرلی سورۃ فلق کو پڑھ کے دم کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ان ابی سعید ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا محمد اشتکیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کوئی شکایت ہے، یعنی تکلیف ہے؟ قال نعم، فرمایا تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ قال بسم اللہ ارقیک، جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو دم کرنے لگا۔ دم کیا کیا؟ بسم اللہ ارقیک، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا دیتی ہے۔ من شر کل نفس وعین حاسدۃ، ہر جان اور ہر آنکھ سے جو حسد کرتی ہے۔ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں اور اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یہ الفاظ وہ جو پہلے آپ نے اتنے الفاظ سنے ان سے ڈفرینٹ ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 5700 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 972 ہے۔ اس میں سورۃ فلق مکمل نہیں پڑھی گئی، لیکن اس کے کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے میں نے اس کو سورۃ فلق کے دم کے تحت بیان کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار تھا، حضرت ابو ہریرہ بیمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے، ہاسپٹیلٹی کے لیے تشریف لائے۔ فقال الا ارقیک برقیۃ، میں تمہیں دم کرتا ہوں، رقانی بہا جبریل علیہ السلام، وہ دم مجھے جبریل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب وہی دم جو جبریل نے حضور کو کیا، اب حضور علیہ السلام آگے اس کو ٹرانسفر کر رہے۔ فقلت بلا بابی و امی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، دم فرمائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہ الفاظ پہلے والے دم سے زیادہ واضح ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ فلق ہی کا دم کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تھا، اس کے الفاظ پہلی حدیث میں اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم آگے فرمایا ہے وہ اپنے ڈیٹیل کے ساتھ آگے حضرت ابو ہریرہ کو دم فرمایا۔ اور فرقا بہا 3 مرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم مجھے 3 بار فرمایا۔ اب دم کرنے کے آداب بھی پتہ چل گئے کہ پھونک 3 بار مارنا چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ دم فرمایا۔ اور 3 کا عدد ایک الگ ایشو ہے، اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ بھی ہے کہ 3 کا عدد شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہ رکوع میں، سجود میں عام طور پر 3 بار پڑھا جاتا ہے، یہ وتر عدد کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرمایا کرتے تھے، کان اذا دعا دعا ثلاثا، دعا ثم دعا ثم دعا۔ یہ حدیثوں میں چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ ایسی باتوں کو 3 بار ریپیٹ فرماتے تھے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ خطاب بھی فرماتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک بات کو بعض کا 3 بار ریپیٹ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور بالکل موتیوں کی طرح ایک لفظ جدا جدا کر کے گفتگو کرنے کی عادت مبارک تھی، اور بعض باتیں سمجھانے کے لیے بار بار دہرا بھی دیتے تھے۔ اچھا، یہ اب تک 3 باتیں ہو گئیں۔ سورۃ فلق کے نزول کا پس منظر، نمبر 2 دم کرنے کی شرعی حیثیت، نمبر 3
پرٹیکولرلی سورۃ فلق کا دم. اب چوتھی چیز ہے سورۃ فلق کے دوسرے فضائل. اس کے علاوہ دم کے علاوہ اس کے فضائل حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں کہ ادروائز بھی پڑھنی چاہیے, اپنے طور پہ پڑھ لینی چاہیے, اس کی تکرار کر لینی چاہیے, رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے, مختلف پڑھنے کے مواقع اس کے وہ بھی حدیثوں کے اندر بیان ہوئے. مثلا ان عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قد انزل اللہ علی آیات لم یرى مثلہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ آیات ایسی نازل فرمائی ہیں ان جیسی آیتیں پہلے سامنے نہیں آئیں. آؤٹ اسٹینڈنگ اور ڈفرینٹ قسم کی آیتیں ہیں یہ جو صورتیں ہیں. فرمایا وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس الی آخر السورہ وقل اعوذ برب الفلق. ان دو صورتوں کا ذکر فرمایا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق الی آخر السورہ, پوری کی پوری صورت آپ نے پڑھ دی. اور یہ دونوں صورتیں فرمایا ان کے لیول کی شان اور مقام کے لحاظ سے اور ڈفرینٹ قسم کی کوالٹیز اور افیکٹیویٹیز کے لحاظ سے اور تاثیر کے لحاظ سے یہ صورتیں اپنی شان جداگانہ رکھتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لقد انزل علی آیات لم ينزل علی مثلہن المعوذتین. میرے اوپر کچھ آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جن جیسی مجھ پر پہلے نازل نہیں ہوئیں. اب وہ بھی عربی ہے, یہ بھی عربی ہے. ان جیسی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی نہیں ہے, ہے تو عربی. ان جیسی نہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کی شان کچھ کم ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اثر, تاثیر, تعلیمات اور ہیں, اور ان کے اثر اور ان کا فیض اور ان کی تعلیمات یہ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے یہ بات ارشاد فرمائی, اس پہلو کے لحاظ سے کہ ان کی مثال نہیں ملتی. یہ حدیث المعجم الاوسط میں 2658 اس کا حدیث نمبر ہے 2658 اور سند اس کی صحیح ہے. اور یہ حدیث بعض کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود کا نام میں نے اہل علم کی ضرورت کے پیش نظر لیا ہے تاکہ کچھ غلط فہمیاں ان کی دور ہو جائیں, علمی ذہن رکھنے والے لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ یہ دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کے طور پر نازل فرمائی ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ ان جیسی صورتیں مجھ پر اللہ نے نازل نہیں فرمائی. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی القمر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا. فقال یا عائشہ, تو اور فرمایا اے عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا, فرمایا اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ. فإن ھذا هو الغاسق اذا وقب. آپ علیہ السلام فرمایا یہی وہ اندھیرا ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ومن شر غاسق اذا وقب. اس سورۃ فلق کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے جہاں کوٹ کیے, یہ جو من شر غاسق اذا وقب ہے نا, تو یہ غاسق چھا جانے والا, اذا وقب جب وہ ٹیک اوور کر لے, چھا جائے, تو یہ کیا ہے؟ وہ یہ جو چاند ہے اس کا چھپ جانا اور اندھیرے کا آ جانا ہے. تو اللہ کی پناہ میں آپ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اقرأ من سورۃ یوسف و سورۃ ہود. عرض کیا یا رسول اللہ میں سورۃ یوسف اور سورۃ ہود پڑھنے کا عادی ہوں. قال یا عقبہ, تو آپ نے صاحب فرمایا اے عقبہ اقرأ باعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھا کر, وہ بھی پڑھ
اور اس کو بھی ایڈ کر، فَإِنَّكَ لَن تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو ایک خاص لحاظ سے اس جیسی کوئی اور صورت پسند نہیں ہے۔ اس کے اندر اصل وجہ کیا ہے؟ اس میں اعوذ کا لفظ ہے نا، میں اعوذ برب الفلق، میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے ایک مثال دینے لگا ہوں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی، اس زمانے میں جنگوں میں جب کوئی کسی سے پناہ لیتا تھا نا، تو جس کے اندر بھی خوف خدا ہوتا تھا یا اپنی ذات، شخصیت، قوم، قبیلے کے شان مقام کا اور آبرو کا احساس ہوتا تھا تو پناہ لینے والے کو پناہ دے دیتا تھا۔ بھائی اس نے ہینڈز اپ کر دیے، اب اس کو کیا مارنا؟ تو اب بھی یہی حال ہے، ہینڈز اپ کر دینے والے کو مار دینا قانونی طور پر بھی جرم سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو جو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دے، ایمان سے بتائیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیور ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا آبرو والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے والا بندہ، اور یہ بات جاتے جاتے عرض کر دوں، جو غریب لوگ، پسے ہوئے لوگ، آہیں نکالنے والے لوگ، لوگوں کے ظلم کا شکار ہونے والے لوگ جب اللہ سے پناہ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی سائیڈ اس طرح لیتا ہے جیسا لینے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے ڈرنا، وہ سیدھی عرش پہ جاتی۔ تو اس لیے فرمایا یہ سورت اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ قل اعوذ برب اور برب الفلق۔ آگے فلق کے اندر کتنی باریکیاں ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ فلق رات کو پھاڑ کر سورج کا نکلنا، یہ افلاق کہلاتا ہے۔ کسی چیز کو چیر کے سامنے آنے کو فلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ گویا اس میں اشارہ ہے کہ جو تکالیف کے اندھیرے چھٹا کر شفاؤں کے اجالے عطا کرتا ہے، جو دکھوں کے اندھیرے اور گھٹا ٹوپ گھٹائیں ایک طرف ہٹا کر انسانوں کو اور پناہ مانگنے والوں کو سکھ کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے تو رب الفلق کے نام سے مانگی جا رہی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے جو چیز مانگنی ہو اس کی اسی شان کو مینشن کر کے اس سے وہ چیز مانگو۔ تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، تو شافی کہہ کر شفا مانگو، رزاق کہہ کر رزق مانگو، عزیز کہہ کر عزت مانگو، اور مجیب المدتر، بے بسوں کی آہیں سننے والا کہہ کر دکھوں میں اس کو پکارو، اور جادوگر وغیرہ کا علاج کرنا ہو تو رب الفلق کہہ کر اسے پکارو۔ یہ اس کو پکارنے کے آداب ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وَأَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْهَا، اور سب سے بڑھ کر پہنچنے والی، امیجیٹ ایکشن لینے والی، اللہ کی بارگاہ میں فٹافٹ پہنچنے والی اور سریع الاسر سورت یہی ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَفُوتَكَ فَافْعَلْ، اگر تم سے ہو سکے کہ اس کو کبھی مس نہ کرو تو پھر ایسا ہی کرنا، کبھی اس کو چھوڑنا، ترک نہ کرنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4976 ہے، جو ابھی پڑھنے لگا ہوں، میں صرف اردو پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت زر بن حبیش کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں دریافت کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بڑا قاری قرار دیا ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے ان دو صورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا یہ صورتیں اللہ نے مجھے فرمائی ہیں کہ قل کا لفظ اللہ نے بولا ہے، تو میں قل کا لفظ ڈیلیٹ نہیں کرتا، میں اللہ کے
مبارک الفاظ کو ریپیٹ کرنے کے لیے، ان لفظوں سے برکت لینے کے لیے قل کا لفظ بھی ساتھ پڑھتا ہوں۔ کہہ دو، اللہ نے کہا تھا نا کہہ دو، تو کہہ دو کا لفظ تو اللہ کا فرمایا ہوا تھا، تو حضور ہمارے میں نے اس کو قرآن کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے، اور اس کو میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا، اس کو میں نے ختم نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ جس کے الفاظ ہیں میں ان کی برکت کے پیش نظر بے ان من و ان اسی طرح لفظ بلفظ قرآن کے اندر مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے جتنے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں وہ میں باری باری سناتا آیا ہوں۔ اب آخر میں سورۃ الفلق کا تفسیری خلاصہ سن لیجیے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ میں نے سٹارٹ میں پڑھ دیا تھا، اب اس کا خلاصہ ہے، اس کو ترجمہ تفسیر ملا کر اس کا جو صحیح امپیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ فرمایا اے محبوب، آپ پر آسمانی تعلیمات کے نزول کا سلسلہ مکمل ہونے کو ہے۔ ہر بیماری، ہر امتحان اور ہر فتنے کے خلاف عملی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے پناہ لیتے ہوئے پڑھیے۔ میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں جو اندھیروں کو پھاڑ کر روشنی برپا کرتا ہے اور تکالیف کو نجات میں تبدیل کرتا ہے۔ اولاً ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ نمبر 2، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ نمبر 3، ان جادوگر عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ اور نمبر 4، ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔